ادب کی دنیا میں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نہایت سادہ واقعے سے آغاز کرتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ پورے نظام، پوری سوچ اور پورے معاشرتی ڈھانچے کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیتی ہیں۔ کچھ افسانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک معمولی سی چیز، ایک چھوٹا سا واقعہ یا ایک روزمرہ منظر اس قدر معنی خیز بن جاتا ہے کہ وہ صرف کہانی نہیں رہتا بلکہ پورے عہد پر ایک تبصرہ بن جاتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں، جس میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم جس افسانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کے ایک ایسے عظیم افسانہ نگار کی تخلیق ہے جنہوں نے طنز، مزاح، حقیقت نگاری اور انسانی مشاہدے کو اس مہارت سے یکجا کیا کہ ان کی تحریریں بیک وقت دلچسپ بھی بن گئیں اور فکر انگیز بھی، اور وہ ہیں کرشن چندر اور ان کا نہایت معروف، معنی خیز اور طنزیہ قوت سے بھرپور افسانہ جامن کا پیڑ۔ جامن کا پیڑ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک درخت صرف درخت نہیں رہتا بلکہ پورے انتظامی نظام، سرکاری بے حسی، دفتری پیچیدگی اور انسانی مسئلے کو غیر ضروری کاغذی کارروائیوں میں الجھا دینے والی ذہنیت کا استعارہ بن جاتا ہے۔ کرشن چندر نے اس افسانے میں جس شگفتگی اور طنز کے ساتھ ایک بظاہر معمولی صورتحال کو ایک بڑے سماجی اور انتظامی المیے میں بدلا ہے، وہ ان کے فن کی بڑی پہچان ہے۔ آئیے آج کرشن چندر کے افسانے جامن کا پیڑ کو صرف ایک طنزیہ کہانی کے طور پر نہیں بلکہ ہمارے سماجی، سرکاری اور انسانی رویوں کے ایک نہایت گہرے اور بے حد دلچسپ آئینے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو بڑے زور کا جھکڑ چلا۔ سیکریٹریٹ کے لان میں جامن کا ایک درخت گر پڑا۔ صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم پڑا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپڑاسی کے پاس گیا، چپڑاسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا، کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، سپرنٹینڈنٹ دوڑا دوڑا باہر لان میں آیا۔ منٹوں میں گرے ہوئے درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بیچارہ، جامن کا پیڑ کتنا پھلدار تھا، ایک کلرک بولا۔ اس کی جامن کتنی رسیلی ہوتی تھی، دوسرا کلرک بولا۔ میں پھلوں کے موسم میں جھولی بھر بھر کے لے جاتا تھا، میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے، تیسرے کلرک نے تقریباً آبدیدہ ہو کر کہا۔ مگر یہ آدمی؟ مالی نے دبے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ آدمی۔ سپرنٹینڈنٹ سوچ میں پڑ گیا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا۔ مر گیا ہوگا، اتنا بھاری تنا جس کی پیٹھ پر گرے وہ بچ کیسے سکتا ہے، دوسرا چپڑاسی بولا۔ نہیں، میں زندہ ہوں، دبے ہوئے آدمی نے بمشکل کراہتے ہوئے کہا۔ زندہ ہے؟ ایک کلرک نے حیرت سے کہا۔ درخت کو ہٹا کر اسے نکال لینا چاہیے، مالی نے مشورہ دیا۔ ایک کاہل اور موٹا چپڑاسی بولا، مشکل معلوم ہوتا ہے، درخت کا تنا بہت بھاری اور وزنی ہے۔ مالی بولا، کیا مشکل ہے؟ اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب حکم دیں تو ابھی 15-20 مالی، چپڑاسی اور کلرک زور لگا کر درخت کے نیچے سے دبے ہوئے آدمی کو نکال سکتے ہیں۔ بہت سے کلرک ایک ساتھ بول پڑے، مالی ٹھیک کہتا ہے، لگاؤ زور، ہم تیار ہیں۔ ایک دم بہت سے لوگ درخت کو کاٹنے پر تیار ہو گئے۔ سپرنٹینڈنٹ بولا، ٹھہرو، میں انڈر سیکرٹری سے مشورہ کر لوں۔ سپرنٹینڈنٹ انڈر سیکرٹری کے پاس گیا، انڈر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا، ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گیا، جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری کے پاس گیا۔ چیف سیکرٹری نے جوائنٹ سیکرٹری سے کچھ کہا، جوائنٹ سیکرٹری نے ڈپٹی سیکرٹری سے کچھ کہا، ڈپٹی سیکرٹری نے انڈر سیکرٹری سے کچھ کہا۔ ایک فائل بن گئی، فائل چلنے لگی، فائل چلتی رہی۔ اسی میں آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کو کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ ہو گئی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔
کچھ منچلے کلرکوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر درخت کو خود سے ہٹانے کا تہیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا اور بولا، ہم لوگ خود سے اس درخت کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور یہ درخت کا معاملہ ہے جو محکمہ زراعت کی تحویل میں ہے۔ اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مارک کر کے محکمہ زراعت میں بھیج رہا ہوں، وہاں سے جواب آتے ہی اس کو ہٹوا دیا جائے گا۔ دوسرے دن محکمہ زراعت سے جواب آیا کہ درخت ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جواب پڑھ کر محکمہ تجارت کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً لکھا کہ پیڑوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراعت پر عائد ہوتی ہے، محکمہ تجارت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی۔ شام کو جواب بھی آ گیا، ہم اس معاملے کو ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پھلدار درخت کا معاملہ ہے اور ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ جامن کا پیڑ ایک پھلدار پیڑ ہے، اس لیے پیڑ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا، حالانکہ لان کے چاروں طرف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پیڑ کے تنے کو غور سے دیکھ کر کہا، حیرت گزری کہ تنا تمہارے کولے پر گرا، اگر کمر پر گرتا تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ دبا ہوا آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پھر کہا، تمہارا یہاں کوئی وارث ہو تو مجھے اس کا اتا پتہ بتاؤ، میں اسے خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا، میں لاوارث ہوں۔ مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ تیسرے دن ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا، بڑا کڑا جواب تھا اور طنز آمیز۔ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ادبی مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، حیرت ہے اس سمے جب درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک پھلدار درخت کو، اور پھر جامن کے درخت کو جس کے پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک منچلے نے کہا، اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے۔ یہ دیکھیے، اسی آدمی نے اشارے سے بتایا، اگر اس آدمی کو بیچ میں سے یعنی دھڑ کے مقام سے کاٹا جائے تو آدھا آدمی ادھر سے نکل جائے گا اور آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا۔ دبے ہوئے آدمی نے احتجاج کیا، مگر اس طرح سے تو میں مر جاؤں گا۔ ایک کلرک بولا، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ آدمی کو کاٹنے والی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا، آپ جانتے نہیں ہیں آج کل پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فوراً اس پر ایکشن لیا اور جس دن فائل ملی اس نے اسی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کر اس کی صحت دیکھ کر خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل اور پھیپھڑوں کی جانچ کر کے رپورٹ بھیج دی کہ اس آدمی کا پلاسٹک سرجری کا آپریشن تو ہو سکتا ہے اور آپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا، مگر آدمی مر جائے گا، لہٰذا یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے منہ میں کھچڑی کے لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا، اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے، سنا ہے کہ سیکریٹریٹ کے سارے سیکٹریوں کی میٹنگ ہوگی، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا، امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی ایک آہ بھر کر آہستہ سے بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مالی نے اچھمبے سے منہ میں انگلی دبائی، حیرت سے بولا، کیا تم شاعر ہو؟ دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دوسرے دن مالی نے چپڑاسی کو بتایا، چپڑاسی نے کلرک کو اور کلرک نے ہیڈ کلرک کو۔ تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹریٹ میں یہ بات پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوق در جوق شاعر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس کی خبر شہر میں پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے۔
सेक्रेटरीट का लॉन भांत भांत के शायरों से भर गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उससे अपनी गजलों पर इस्लाह लेने के लिए मुसिर होने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से इस्तदा की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस शजरे सायादार से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। उसने पूछा, तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हां। क्या तखल्लुस करते हो? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुए कलाम ओस के फूल हाल ही में शाया हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। उसने जवाब दिया, नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का मुसन्निफ और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गोशे गुमनामी में दबा पड़ा है। दबे हुए आदमी ने एहतजाजन कहा, गोशे गुमनामी में नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ। बराए करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सेक्रेटरी फौरन बोला, अभी बंदोबस्त करता हूं। और फौरन जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। ये लो परवाना इंतखाब। दबे हुए आदमी ने कर्राह कर कहा, मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो शदीद तशन्नुज और कर्ब में मुब्तला है। सेक्रेटरी ने कहा, यह हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम ये भी कर सकते हैं। शायर रुक रुक कर बोला, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे जिंदा रखो। सरकारी अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत यह है कि हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुताल्लिक है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि गो दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा है। कल तक, सुबह तक, किसी न किसी तरह इसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम यह हुआ कि महकमा खारिजा से हुक्म आया है कि दरख्त को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस दरख्त को 10 साल पहले हुकूमत पेटोनिया के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब ये दरख्त अगर काटा गया तो इस अमर का शदीद अंदेशा था कि हुकूमत पेटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि हुकूमत पेटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। क्या हम उनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिलाशुबा अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह वजीर आजम बाहर मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमा खारजा इस दरख्त की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। आते ही खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, सुनते हो, वजीर आजम ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़े की सारी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल ये दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थीं
اور چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔ دوستو صاحبو، جامن کا پیڑ محض ایک افسانہ نہیں، یہ اس نظام پر ایک نہایت بلیغ اور شگفتہ طنز ہے جہاں مسئلہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے مگر فیصلے فائلوں، منظوریوں، محکموں اور قواعد کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ کرشن چندر نے اس کہانی میں جس مہارت کے ساتھ مزاح کے اندر ایک تلخ حقیقت کو چھپا کر پیش کیا ہے، وہ اس افسانے کو محض تفریح نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک گہری سماجی تنقید میں بدل دیتا ہے۔ اس افسانے کی اصل قوت شاید یہی ہے کہ یہ ہمیں ہنساتا بھی ہے اور چونکاتا بھی۔ ہم کہانی کے بہاؤ میں مسکراتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی شدت سے ابھرتا ہے کہ انسانی ضرورت اور فوری مسئلے سے زیادہ بعض اوقات ہمارے معاشروں میں ضابطے، عہدے اور رسمی کارروائیاں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کرشن چندر کا طنز اپنے پورے اثر کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ جامن کا پیڑ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بڑا ادب صرف جذباتی یا المناک کہانیوں میں نہیں ہوتا بلکہ طنز و مزاح کے ذریعے بھی وہ ایسی سچائیاں بیان کر سکتا ہے جو سیدھی بات میں شاید اتنی شدت سے محسوس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ آج بھی نہایت تازہ، بامانی اور ہمارے عہد سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس بڑے افسانہ نگار اور کس نمائندہ افسانے کو سننا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔